بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگرچہ آج پشاور میں کور کمانڈر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی علی امین گنڈا پور اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، وہ خبریں اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی جب سے رہا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس وقت پس پردہ مذاکرات کی کہانی کے اندر اب ان کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت تو ارریلیونٹ ہے، وہ چابی کے کھلونے فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی حکومت، اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا مذاکرات کچھ ہو رہے ہیں، ہونے کی توقع ہے؟ ایک ہی بات اس وقت شہر اقتدار کے اندر ہے، مختلف خبریں آ رہی ہیں اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کے درمیان براہ راست مذاکرات، یعنی ادھر سے بھی نمائندے ادھر سے بھی نمائندے، کیا یہ جو ہے وہ پورا سین بنا دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ تخت یا تختہ، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر ایک نئے فیز کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کی آج ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات دراصل آپ کو علم ہے پاڑا چنار کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کور کمانڈر چونکہ فوجی جو قیادت ہے اس نے بھی ہونا ہوتا ہے، آئی جی بھی اس کے ممبر ہیں، چیف سیکرٹری ممبر ہیں، پھر وزیر داخلہ پہنچے ہوئے تھے اور پھر علی امین گنڈا پور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں، ہوم منسٹر، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اب یہ تو ہے کہ یہ ملاقات ہوئی اور یہ خالصتاً چونکہ بارڈرز افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں تو اسی کنٹیکس کے اندر اس کو سارے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر پشاور یقیناً وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی شخصیت کہ وہ کوئی مذاکرات کریں گے یا یہ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ضرور ہے کہ وفاق اور صوبے کو بعض معاملات کے اندر جو ہے آپس کے اندر کوارڈینیشن رکھنی ہوتی ہے۔ اگرچہ محسن نقوی جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا اور اس نے جو پرفارمنس دی وہ انسانی حقوق کی وائیولیشنز تھی، وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے تھے، پھر پولیس فورس کے ذریعے جس طرح ایک گلو کریسی پنجاب کے اندر پھیلائی گئی تو اسی کے بدلے میں ان کو ظاہر ہے عام ذمہ داری مزید سونپی گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ فیصل واڈا کہتے ہیں میری خدمات زیادہ ہیں، ان کی بھی بات اب خبروں کے اندر آ رہی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں۔ چلے یہ تو وہ ایک ہی جو ہے وہ اصل میں آقا ان کے ایک ہیں تو وہ آپس کے اندر فیصلے کرتے رہیں گے، لیکن جو اصل بات ہے نا محسن نقوی کی، وہ لندن پلان اور اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ بھی ان کا جوڑا جاتا ہے تو ان کی خدمات بھی بہت پرانی ہے۔ جیسے تحریک انصاف کے اندر سے جو ایک بغاوت ہے وہ فیصل واڈا کی اس حوالے سے خدمات ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے ساتھ ہی کہ درخواست دی ہوئی تھی کہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں ان پر مقدمات کتنے ہیں، تو اب یہ تفصیل آئی ہے کہ ان پر اسلام آباد کے اندر اس وقت 65 مقدمات ہیں، جن میں سے یعنی ٹوٹل 65 مقدمات ہیں، جن میں اسلام آباد میں 32 اور پنجاب میں 33 مقدمات درج ہیں۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل، ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور دستاویزات یہ بتاتی ہے کہ فیصل آباد میں 4، اٹک میں 3، گجرانوالہ میں 1 مقدمہ یہ بھی درج ہے اور اسلام آباد کے 15 تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے، راولپنڈی کے 11 تھانوں میں 16 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں۔ اب جو احتجاج ہوتے رہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پھر وہاں پہ اگر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کوئی آپس کے اندر پتھرا ہوا ہے تو وہ ساری یہ دفعات بنا کے تو تھوک کے حساب سے اس وقت جو ہے نا وہ مقدمات تحریک انصاف پر جو بنائے گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح اتنے مقدمات کسی جو شخصیت ہے اس پہ نہیں بنائے گئے۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، آپ کا علم ہے انہوں نے کبھی ہمیشہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے اور اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی عمران خان صاحب کی کہ جنرل باجوہ کا نام لے کے اس طرح مخالفت نہ کرے، چونکہ کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی سیاست کی نہیں، لیکن بہرحال مونس الہی اور فیملی کا ایک فیصلہ تھا، فیملی بھی تقسیم ہوئی، بڑا بھرم تھا کہ چودھری خاندان روایات کا امین ہے، لیکن جس طرح چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی اولاد کے درمیان اختلاف کھل کے سامنے آیا، وہ ساری چیز واضح ہو گئی اور پھر جو اصل پارٹی تھی وہ چودھری پرویز الہی ان کے ہاتھ کے اندر تھی۔ باقی فارم 45 کے ذریعے جو ہے وہ پرویز الہی کی اہلیہ جو غالباً جو ہے وہ ان کی خالہ بھی ہے، بہرحال ان سے اس جو ہے وہ بھتیجے کو جتوایا گیا۔
الیکشن سب کو پتا ہے ووٹ کس کے زیادہ تھے۔ اچھا اب اس کے اندر چودھری پرویز الہی پہلے خود رہا ہوئے، پھر جو ہے اب محمد خان بھٹی جو اصل میں پورا پلر ہے چودھری پرویز الہی کے، منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ میرے ضلع سے ان کا تعلق ہے، بڑا ایک نامی گرامی خاندان ہے، بڑا جی دار لوگ ہیں۔ اور ساجد احمد خان بھٹی وہ ایم پی اے ہیں فارم 45 کے مطابق، پی پی 42 یعنی پی پی 42 منڈی بہاؤالدین سے تقریباً 38-40 ہزار ووٹوں کے مارجن سے وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ لیکن بہرحال جیسے باقی اضلاع میں فیصلہ ہوا تو منڈی بہاؤالدین کے اندر 4 ایم پی اے اور 2 ایم این ایز جیتے تھے۔ پی ٹی آئی کے سب نشستیں جو ہے وہ جیت گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا چلیں یہ آدھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے لے لیتے ہیں، آدھی دے دیتے ہیں۔ تو ناصر بسال صاحب، اختر بسال ان کے جو ہے وہ کزن، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا ایک اور ہیں، پتہ نہیں ان کا نام بھی اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، نئے ہیں۔ تو بہرحال وہ ساجد احمد خان بھٹی کے مقابلے کے اندر یہ 3 افراد فارم 47 کے تحت ان کو منڈی بہاؤالدین سے مبینہ طور پر جتوا دیا گیا۔ تو وہ آج کل بیرون ملک ہیں ساجد احمد خان بھٹی، چونکہ اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر تھے کاف لیگ کے، ان پہ بھی بڑا غصہ ہے، بڑی انتقامی کاروائیاں، وہ بھی بہت پولیٹیکل ورکر ہیں بڑے زبردست قسم کے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی مکمل خاموش ہے۔ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ یار وہ کدھر ہے، مونس الہی تو اسپین یا بیرون ملک، آپ کو علم ہے ان کے لیے بھی بڑی تکلیف ہے بہت سارے حلقوں کے اندر کہ مونس الہی نے کس طرح پرویز الہی جو ہے اس کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ تو پرویز الہی رہا ہو گیا، بتایا گیا چودھری شجاعت حسین اور باقیوں کا کردار ہے، لیکن اس وقت جو خبر ہے وہ عام جو ذرائع ہیں، انتہائی عام جو ذریعہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت جو پس پردہ چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی منظر عام پہ تو ظاہر ہے شاید چند ہفتے لگ جائیں، اس میں پرویز الہی جو ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے۔ پرویز الہی اس وقت آن بورڈ ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس سے نکالنے کے لیے وہ اس وقت نہ صرف متحرک ہیں بلکہ ان کے گھر جو ہے نا وہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب چودھری پرویز الہی اب کتنا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کتنا ان کا رول ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ ان کی قربانیوں کے باوجود جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایسا نہ کر جائیں، لیکن اس طرح کے زیرک سیاستدان جو ہے آخر میں کام دے جاتے ہیں۔ تو وہ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو ہے ان سے بھی اس وقت جیل کے اندر رابطے ہو رہے ہیں۔ جو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ تھوڑا ڈیلے کر لیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ہمیں سنجیدگی کا اندازہ کر لینا چاہیے، تو شاہ محمود قریشی بھی ایک زیرک سیاستدان ہے۔ ان سے تحریک انصاف کی جو شخصیات ہیں یعنی ان کے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا جا رہا ہے کہ رابطے کچھ ہو رہے ہیں۔ اب بظاہر سامنے حکومت ہی نظر آ رہی ہے، اور کل جو بات کی ہے نا یہ انصار عباسی نے، اس بات کا مطلب یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو پی ٹی آئی کی کمیٹی یا حکومتی جو کمیٹی وغیرہ بن جائے گی، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، دراصل اس سے اوپر کے لیول پہ یا اس سے اور جگہوں پہ نا چیزیں اس حوالے سے ڈٹرمنڈ ہو رہی ہیں۔ تو ممکنہ طور پہ آگے آپ کو حکومتی کمیٹی نظر آئے گی، نون لیگ والے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت جو آپشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ختم ہو گئے، یعنی گولیاں لوگوں پہ چل گئی ہیں، احتجاج جس سطح پہ جانا تھا وہ چلا گیا ہے۔ اب مہینہ ڈیڑھ لگے گا، عمران خان دوبارہ بھی کال دے گا، ان کو پتہ ہے مومنٹم بنے گا، دوبارہ بھی لوگ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اب یہ ختم جی، اب یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھئی دوبارہ بھی لوگ آ سکتے ہیں، یہ اتنی چیز جو ہے نا، بہرحال احتجاج کرنے کا جو مقصد ہے، مقصد تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے۔ تو اب اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہ سمجھا جا رہا ہے اس کنٹیکسٹ کے اندر کہ یہ ایسی جنگ بن گئی ہے جو اب پرسنل جو شخصیات ہیں، عمران خان اور ایک اور شخصیت، وہ ایسے تاثر ہے کہ یہ پرسنل لیول پہ جیسے چیزیں چلی گئی ہیں، لیکن ملک کا اس کے اندر بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا سوشل میڈیا کو بند کر دیں، جیسے مریم نواز اور نواز شریف وغیرہ، ان کی زبان بندی بھی ہو گئی تھی جب ڈیل ہو رہی تھی، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کی ڈیل تو عمران خان نے کرنی کوئی نہیں ہے، اس طرح کی ڈیل تو وہ کرنی ہوتی تو پہلے دن ہو جاتی، بڑے مواقع ہوتے ہیں، شکر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ
کہ چلے بھائی آپ یہ مان گئے, اچھے بچے بن گئے تو چلیں. بہر جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت پریشان ہے, وہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو للکار سکیں. رہنا پاکستان میں ہے, اٹھاتے ہیں جس طرح ہمارے ادارے بڑے متحرک ہو کے ملک کی خدمت جو کر رہے ہیں, چونکہ جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہی ہوتا ہے. وہ پاکستان جیسے بنگلہ دیش بنا تو وہ بھی ملک کے مفاد کے اندر دو ٹوٹے ہوا تھا. تو عوام کے اندر یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار پورا اب ملک کی جو عوام ہے 80% وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صحیح ہے, اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بوگس بنائے گئے, اس کی جو اہلیہ ہے ان پر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے جو ہزاروں لوگ ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا, اور یہ ناجائز ظلم ہے, زیادتی ہے. اور اب جو گولی چلائی گئی ہے یہ بھی زیادتی ہے. اور 9 مئی جس طرح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے معاملہ اس طرح ہے نہیں. یعنی یہ لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اکثریت کا, یعنی 9 مئی کو جس طرح تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا, زیادہ سے زیادہ ان کا جو ارادہ تھا پرامن پروٹیسٹ کرنا تھا کہ چلیں یہ عمارتیں ہمیں شکوہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, فوجی لیڈرشپ سے ہے, تو ہم وہاں جا کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے. لیکن آگے جو ایک تجاوز ہوا ہے وہ کوئی پلان کا یا ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا, اور ابھی تک اس حوالے سے ثابت بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب عمران خان کو سوموار کے دن القادر ٹرسٹ کیس جو ہے, جو انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور اس کے اندر بنیادی طور پر نہ کچھ لینا ثابت ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ثابت ہوا ہے, لیکن بہرحال جج ہے عدلیہ اس وقت آپ کو علم ہے اس کا کردار بڑا زبردست آ رہا ہے. تو متوقع طور پہ 14 سال 10 سال عمران خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے. اب یہ اگر تو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آئندہ 4-5 مہینے 6 مہینے اس طریقے سے حکومت نکالنا چاہتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ نئے ججز آ جائیں گے. وہ جو کیسز اپیلیں پہلے ان انڈیپینڈنٹ آئین پسند ججز کے سامنے لگتی ہیں تو اس کے اندر کچھ اور مال جو ہے وہ کچرا مال یا جو بھی اس کو آپ کہیں یا ایک یعنی وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا. تو وہ چیزیں بھی مینج کر دی جائیں گے, چونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے علاوہ مینج کچھ نہیں ہو رہا, وہ آئین پسند ججز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ چیز بھی اتنے کے اندر ہو جائے گی اور تھوڑا وقت گزرے گا, لیکن یہ خام خیالی ہے. اور اس دوران یہ سمجھا جا رہا ہے عمران خان کمزور پوزیشن پہ ہوگا اور پھر یہ معاملات سیٹل آؤٹ کر کے تو اتنے میں ہم جو ہے وہ باہر نکالیں گے. ایک یہ چیز ہے. تو دراصل یہ جو مذاکرات ہیں حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے, اور جو ٹاؤٹ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو بالکل انہوں نے نہ کر دی ہے اور انہوں نے تو اب ملیا میٹ کر کے چھوڑنا ہے. یہ جس طرح منع بھائی اور چننے بھائی جس طرح لگے رہتے ہیں. تو جب بھی مذاکرات ہونے ہیں, کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں, کمیٹی حکومت کی بنے گی, لیکن دراصل یہ مذاکرات جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر جو اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں انہی کے مابین اصل یہ مذاکرات ہوں گے, اور انہی کے درمیان انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ تو نہیں ہوگا کہ آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوں, لیکن ان کی منظوری کے بغیر ان مذاکرات کے اندر کوئی وزن بھی نظر نہیں آ رہا اور کوئی اس کا تک بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے باوجود جو نون لیگی ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ معاملات اگر بھائی حل ہو جائیں پھر ہماری حکومت تو ختم ہے, تو وہ کسی صورت اس کے اندر صرف چابی والے کھلونے اور سامنے ہونے والے جو ہے وہ یہ ہے. اب 48 گھنٹے کے بعد میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تو عمران خان کو توقع یہ ہے کہ سزا سنا دی جائے گی, حالانکہ ثابت اس میں کچھ بھی نہیں, ہائی کورٹ میں جا کے اٹھ جائے گی, لیکن پھر بھی 2 مہینے 3 مہینے وہ نکالنے کے اندر تو کامیاب ہو جائیں گے نا. تو اس دوران جو ہے وہ چیزیں مینج ہوں گی, اور اب 26 نومبر کے بعد جو اگلا فیز ہے وہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر شروع ہوگا. اگر اسی طریقے سے ٹکراؤ میں رہنا ہے یا کمیٹی بنے گی تو کمیٹی کھیلا جائے گا, اور کچھ امید ہوگی, کچھ پتہ چلے گا نہیں یہ چیزیں نہیں مانی جا رہی, یہ مانی جا رہی ہیں, کچھ ماننا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے. ڈیجیٹل جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, ان کو اشتہارات بھی دیے جا رہے ہیں مزید, تاکہ وہ ایک بیانیہ حکومتی حق میں بناتا رہے کہ ہم نے بہت پاکستان کو بچا لیا ہے. تو اگلے 48 گھنٹے عمران خان کی سزا کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بہت ساری کنیکٹ ہوئی ہیں. حالانکہ سزا ہو بھی جائے تو کوئی امپیکٹ اس کا نہیں پڑنا, سب کو پتہ ہے یہ ناجائز ہے. اچھا, یہ سزائیں دے کے عمران خان کو قید رکھ کے یہ بھی پتہ ہے سب کو
کہ بھئی کچھ نہیں بچنا، چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا جو سلوشن ہے وہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان اصل میں سرنڈر نہیں کر رہا، عمران خان برابری کی بنیاد پہ اس ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتا ہے، اور آگے جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی چینجنگ ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ بہرحال کمیٹیاں بن جائیں گی اور مذاکرات جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ایک بندوبست ہے یا سامنے نظر آنے والی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔